اس ایمان افروز روحانی محفل میں، اس عظیم نسبت پر قائم محفل، پرفیض پربہار محفل، اس میں شرکت بڑی سعادت ہے۔ یہ عالی نسبت عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، سیفیہ، فیض آور، فیض بار نسبت ہے، سچوں کا تعلق، نیکوں کا تعلق۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، نیکی پر اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہیے، اچھائی پہ، بھلائی پہ، خیر پہ اس کی تمنا بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا بھی کی جائے، اس لیے کہ یہ دعا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب دعا ہے، جسے قرآن عظیم الشان میں بیان کیا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، نیکی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ تو نیکی کا تصور، اللہ تعالیٰ نیک کی اختیار کرنے والے، نیک راستہ، بھلائی اور خیر اختیار کرنے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو احسان والے ہیں، محسنین ہیں، محسن ہیں، نیکی والے، خیر والے، بھلائی والے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو پہلا تصور اور پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں نیکی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور برائی سے، بدی سے، شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ نسبت، یہ مجلس اور سنگت نیکی کے تصور کو جہاں پروموٹ کرتی ہے، وہاں ہمیں ایک نیک ماحول، ایک اپرچونٹی، جو اسپریچول اپرچونٹی فراہم کرتی ہے، جس کے سبب سے ہمیں ہمارے اندر صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ اور دیکھتے دیکھتے ہم، جب انسان ذکر کرتا ہے، ہمارے وابستگان، محافل ہوتی ہیں، روحانی حلقے، مردوں کے، خواتین کے، اس میں جب آنا جانا ہوتا ہے اور ہم ایک باقاعدگی اختیار کرتے ہیں، جب کثرت سے ذکر کرتے ہیں، تو اس کی تاثیر اس بزم کی، مجلس کی، سنگت کی ہوتی ہے کہ دیکھتے دیکھتے انسان نیکی والا ہو جاتا ہے، نیکوکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیکی اختیار کرنے کے لیے نیکوں کی سنگت، یہ بڑا تیر بہدف نسخہ ہے، بڑا مؤثر ہے۔ حضرت رومی نے یہ بڑا مؤثر پیغام دیا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر از 100 سالاتات بے ریا۔ اللہ کے ولیوں کے پاس ایک لمحہ بیٹھ جانا، یہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اور دوسری بات، قرآن عظیم الشان میں ہر یہ تصور نیکی کا، اچھائی اور بھلائی کا تو بڑا جامع تصور ہے، اس سے کنیکٹڈ بات ہے، اور یہ ہمیشہ میری گفتگو میں آلموسٹ شامل ہوتی ہے یہ بات۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد گرامی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ لیکن جس بات کو دہرا کے بیان کیا گیا، وہ اس کا تعلق نماز سے ہے، نماز کے اسٹیبلش کرنے کا، قیام کا، قائم کرنے کا حکم دیا، اور پھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا۔ جسے علماء نے بیان کیا، یقیناً یہ نماز کا حکم ہے، اور وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ میں تصور باجماعت نماز ادا کرنے کا ہے، اجتماعیت کا، اجتماعی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ اس میں 5 جگانہ نماز ٹاپ آف دا لسٹ ہے، فرائض میں سے۔ جمعۃ المبارک کی نماز فرض ہے، عیدین ہے، باقی اجتماعات، حج بیت اللہ کا موسم ہے، حرمین الشریفین کے زائرین بیت اللہ کی زیارت کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں حاضر ہو رہے ہیں، اور حج بیت اللہ کی سعادت بھی وہ ایک اجتماعی عبادت ہے۔ اس کی بے پناہ برکتیں ہیں، اس کی بے پناہ حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں کو آپ بیان کرنا چاہیں تو بڑی طویل اس کی فہرست ہے، لیکن اس موقع پہ جب یہ بات یاد آ گئی اس نے اتفاق سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیت اللہ کی زیارت کی سعادت اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے بڑے سعادت مند ہیں، اور اس کے بعد یا اس سے قبل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو ان کی سعادت اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔